صل علی محمد و آل محمد. جب تک در حسین سے جا کر نہیں ملا، جب تک در حسین سے جا کر نہیں ملا، اور سورج کو روشنی کا مقدر نہیں ملا، سورج کو روشنی کا مقدر نہیں ملا، اور رسوا ہوا حسین سے ٹکرا کے یوں یزید، رسوا ہوا حسین سے ٹکرا کے یوں یزید، صدیاں گزر گئی ہیں کہیں گھر نہیں ملا، صدیاں گزر گئی ہیں کہیں گھر نہیں ملا، اب وہ باکمال جنگ کرے بھی تو کیا کرے، وہ باکمال جنگ کرے بھی تو کیا کرے، عباسی کو مجاز کا لشکر نہیں ملا، عباسی کو مجاز کا لشکر نہیں ملا۔ ایک نعرہ صلوات۔ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ فرش صاحب تشریف لے آئیں۔ ایک بلندر نعرہ صلوات۔ اللہم صلی محمد۔ لو شہادت کے چراغوں کی بڑھا کر زینب، لو شہادت کے چراغوں کی بڑھا کر زینب، مقصد شہ کی چلی بن کے پیمبر زینب، مقصد شہ کی چلی بن کے پیمبر زینب، خلد سے فاطمہ زہرا کو بلا لیتے ہیں، خلد سے فاطمہ زہرا کو بلا لیتے ہیں، تیرے بھائی کا علم گھر میں سجا کر زینب، علم گھر میں سجا کر زینب، عظمت مریم و سارا کی مسلم، لیکن عظمت مریم و سارا کی مسلم، لیکن کون پہنچے گا تیرے قد کے برابر زینب، کون پہنچے گا تیرے قد کے برابر زینب، چھوڑ کر مجلس شبیر کو جاؤں میں کہاں، چھوڑ کر مجلس شبیر کو جاؤں میں کہاں، میرا سب کچھ ہے اسی فرش عزا پر زینب، میرا سب کچھ ہے اسی فرش عزا پر زینب، اب تو ڈھونڈے سے بھی ملتے نہیں بیعت کے نشان، اب تو ڈھونڈے سے بھی ملتے نہیں بیعت کے نشان، تیرے بھائی کا
ازا خانہ ہے گھر گھر زینب تیرے بھائی کا ازا خانہ ہے گھر گھر زینب عرش نیزہ کی بلندی سے کہا سورج نے عرش نیزہ کی بلندی سے کہا سورج نے شام تک جا میری کرنوں کو بچا کر زینب شام تک جا میری کرنوں کو بچا کر زینب زد پہ جب آ گیا خنجر کے گلوئے پرنام زد پہ جب آ گیا خنجر کے گلوئے پرنام آیت بولی میرے حق میں دعا کر زینب آیت بولی میرے حق میں دعا کر زینب لو شہادت کے اب میں موضوعانہ گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام علی جناب مولانا مرزا رضا صاحب قبلہ سے کہ وہ ممبر پہ آئے اور سامعین کو خطاب فرمائے بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا صاحب التاج والمعراج والبراق وسید العرب والعجم اسمہ مکتوب و مرفوع و منقوش فی اللوح والقلم جسمہ معطر منور مطہر مولانا مولا ثقلین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین والمغربین ابی القاسم محمد علی سید الوسین و یاسب الدین امیر المومنین غالب علی کل غالب مطلوب لکل طالب یعنی علی ابن ابی طالب صلوات پڑھیں والد شبیر و شبر قاتل مرحب و انتر وقال النبی بشانہی فی یوم الخندق ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم وامامتہم وسخاوتہم وشجاعتہم وطہرتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتا جاہلیہ صلوات پڑھیے محمد وآلہ ادھر آ جائیے ادھر بآواز بلند نعرہ صلوات سرکار ختمی مرتبت کا ارشاد گرامی ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ پیغمبر نے صرف ماننے کے لیے نہیں کہا ہے بلکہ پہچاننے کے لیے کہا، معرفت کے لیے کہا ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حضرت علی علیہ السلام کے زمانے کے لوگ ہیں اگر وہ حضرت علی علیہ السلام کو پہچانے بغیر مر جائیں تو ان کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ جو امام حسن علیہ السلام کے زمانے کے لوگ ہیں وہ اگر امام حسن علیہ السلام کو پہچانے بغیر مر جائیں تو ان کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ جو امام حسین علیہ السلام کے زمانے کے لوگ ہیں
اگر وہ امام حسین علیہ السلام کی معرفت کے بغیر مر جائیں، ان کو پہچانے بغیر مر جائیں، تو ان کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام ہیں حضرت مہدی علیہ السلام۔ اب جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ ماننے کے لیے نہیں کہا کہ جو اپنے زمانے کے امام کو مانے بغیر مر جائے، نہیں، پہچانے بغیر مر جائے۔ اس لیے کہ جو پہچانتا ہے تو یقیناً وہ مانتا بھی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مانتا ہے وہ پہچانتا بھی ہو۔ حدیث قدسی میں بھی اللہ یہی ارشاد فرماتا ہے، کنتو کنزا مخفیہ فاحببت اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب میں نے چاہا کہ میں مانا جاؤں، فرمایا جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے نور سے محمد کے نور کو الگ کر دیا تاکہ لوگ دیکھیں انہیں، محمد مصطفیٰ کو، اور پہچانے مجھے۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور اس نے اپنے نور سے محمد کے نور کو الگ کیا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ آل محمد کی ولادت ایسے نہیں ہوتی جیسے ہماری اور آپ کی ہوتی ہے، یہ دنیا میں ویسے نہیں آتے جیسے ہم اور آپ آتے ہیں، بلکہ آل محمد اس کے نور سے ایسے ہی الگ ہوئے ہیں جیسے چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام، جب شب 15 شعبان آئی تو امام حسن علیہ السلام نے، یعنی 11ویں امام نے، اپنی پھوپھی سے کہا، جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ سے، کہ پھوپھی جان آج رات آپ میرے گھر تشریف رکھیے گا۔ تو میرے لال خیر تو ہے، کہاں آخری حجت آنے والی ہے، آخری حجت کی ولادت ہونے والی ہے، آخری حجت کا ظہور ہونے والا ہے۔ کہا میرے لال کس سے؟ کہا نرجس سے۔ بس جیسے ہی کہا نرجس سے تو جناب حکیمہ نے فرمایا کہ میرے لال آپ فرماتے ہیں کہ نرجس سے ولادت ہونے والی ہے، لیکن میں نرجس میں ولادت کے آثار نہیں پاتی۔ بس جیسے ہی کہا تو 11ویں امام مسکرائے، اور مسکرا کر امام نے فرمایا، ہر ایک کے آنگن میں ہویدا نہیں ہوتا، قرآن اترتا تو ہے پیدا نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو اللہ بھی یہی ارشاد فرماتا ہے کہ کنتو کنزا مخفیہ فاحببت اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے نور سے محمد کے نور کو الگ کر دیا تاکہ لوگ دیکھیں انہیں اور پہچانے مجھے۔ ان کا علم، اچھا اللہ کس چیز کا خزانہ تھا؟ سونے چاندی کا، ہیرے جواہرات کا؟ کہ نہیں، وہ ان چیزوں کا خزانہ نہیں تھا، بلکہ وہ نور کا خزانہ تھا، وہ احدیت کا خزانہ تھا، وہ صداقت کا خزانہ تھا، وہ امانت داری کا خزانہ تھا، وہ لم یلد ولم یولد کا خزانہ تھا، وہ علم کا خزانہ تھا، وہ حلم کا خزانہ تھا۔ جب اس نے چاہا کہ اس کے خزانے پہچانے جائیں، اس کے خزانے ظاہر ہوں، تو اس نے محمد کو بھیج دیا تاکہ لوگ ان کو دیکھیں اور اس کے خزانوں کو پہچانیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ صداقت کا خزانہ ہے تو پہچانا جائے گا ان کے ذریعے سے، اگر اللہ امانت داری کا خزانہ ہے تو پہچانا جائے گا محمد کے ذریعے سے، اگر اللہ نور کا خزانہ ہے تو پہچانا جائے گا محمد کے ذریعے سے، اگر اللہ حلم کا خزانہ ہے تو پہچانا جائے گا محمد کے ذریعے سے، اگر اللہ علم کا خزانہ ہے تو پہچانا جائے گا محمد کے ذریعے سے۔ تو جس اللہ کا علم محمد کے ذریعے سے پہچانا جا رہا ہے، اگر اسے تاریخ کا مورخ امی کے معنی میں ان پڑھ کہہ رہا ہے تو وہ رسول کو ان پڑھ نہیں کہہ رہا ہے بلکہ خدا پر بھی الزام لگا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس لیے کہ وہ تو چھپا ہوا خزانہ تھا، جب اس نے چاہا کہ اس کے خزانے ظاہر ہوں تو اس نے محمد کو بھیج دیا۔ اور ظاہر سی بات ہے، ایسے جاہلوں میں بھیجا، ایسے بدعوں میں بھیجا کہ جو پیغمبر سے بار بار سوال کرتے کہ اگر تمہارا خدا ہے تو کیسا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کا سینہ کیسا ہے۔ اس لیے کہ وہ تو جب خدا کو بناتے تھے تو اس کے ہاتھ بھی بناتے تھے، اس کی آنکھیں بھی بناتے تھے، اس کا چہرہ بھی بناتے تھے، اس کا سینہ بھی بناتے تھے۔ اور جب پیغمبر ان عرب کے بدیوں سے کہتے کہ تم ان کو نہ مانو بلکہ ہمارے خدا کو مانو، تو وہ سوال کرتے کہ اے محمد اگر تمہارا خدا ہے تو کیسا ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کا سینہ کیسا ہے۔ آواز قدرت آئی، میرے محبوب جب میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو تو میں نے تمہیں بھیج دیا، اور جب یہ عرب کے جاہل بدو تم سے سوال کریں کہ تمہارا خدا ہے تو کیسا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کا چہرہ کیسا ہے، تو میرے محبوب گھبرانا نہیں، ان سے کہہ دینا ہاتھ دیکھنا ہے تو ید اللہ کو دیکھو، آنکھیں دیکھنا ہے تو عین اللہ کو دیکھو، چہرہ دیکھنا ہے تو وجہ اللہ کو دیکھو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ یعنی پہچاننا ضروری ہے۔ دیکھیے زور جتنا بھی ہے وہ معرفت پہ ہے، پہچاننے پر ہے، اور بغیر معرفت کے تو نہ عبادت اچھی نہ محبت اچھی، یا یوں کہہ دوں کہ بغیر معرفت کے محبت بھی بیکار ہے اور عبادت بھی بیکار ہے، کیونکہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان لانے والو نماز کے قریب نہ جانا، نماز نہ پڑھنا۔ یہ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ مومنین سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو نماز نہ پڑھنا۔ نماز کب نہ پڑھنا، کیوں نہ پڑھنا، یہ بھی آیت بتا رہی ہے۔ آیت نے آگے بڑھ کے کہا وَأَنْتُمْ سُکَرَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا۔ یہ نشہ کرنے والے کو نماز سے کیوں روکا ہے؟ کیونکہ انسان جب نشے میں رہتا ہے تو اسے علم نہیں ہوتا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، اسے پتہ نہیں رہتا کہ وہ انجام کیا دے رہا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا، اس لیے کہ جو تم کر رہے ہو اس کا تمہیں علم ہونا چاہیے، اس کی معرفت ہونی چاہیے، اس کی پہچان ہونی چاہیے کہ تم سجدہ کر رہے ہو تو کس کو کر رہے ہو، سجدے میں کیا پڑھ رہے ہو، کس کے لیے پڑھ رہے ہو، کس کی عبادت ہے، یہ معرفت ہونی چاہیے۔ یعنی بغیر معرفت کے عبادت بیکار ہے۔ اسی طرح سے محبت ہے، بغیر معرفت کے، بغیر پہچان کے محبت بھی بیکار ہے۔ ہم مولا سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم شیعوں میں پیدا ہو گئے ہیں، یا اس لیے کہ سب کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں؟ ہم اہل بیت کے دشمنوں سے عداوت کیوں رکھتے ہیں، ان پہ تبرہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ سب کہتے ہیں تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں بے شمار، کیونکہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ نہیں، باپ دادا کا عمل باپ دادا کے ساتھ ہے۔ آپ بتائیے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ مولا سے محبت کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ہم شیعوں میں پیدا ہو گئے یہ سب کرتے ہیں، نہیں، پہچان ہونی چاہیے، معرفت ہونی چاہیے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں۔ تو پھر کہنا پڑے گا آپ کو ہم اہل بیت سے اس لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، یہ لائق محبت ہے، اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور دیکھیے کما حقہ پوری پہچان تو کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا، کما حقہ تو معرفت اہل بیت کی کسی کو ہو ہی نہیں سکتی۔ جناب سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر ہیں لیکن کما حقہ معرفت نہیں رکھتے۔ دیکھیے دو طرح سے حدیثیں ہیں، ایک حدیث ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ ہمارے فضائل ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا، صرف 3 لوگ برداشت کر سکتے ہیں۔ ایک وہ انسانوں میں جو قلب ممتحن ہو، یعنی ایسا انسان جس کے قلب کا امتحان لے لیا گیا ہو۔ دوسرا وہ جو ملک مقرب ہو، یعنی وہ فرشتہ جو ملک مقرب ہو، یعنی ہر فرشتہ آل محمد کے فضائل برداشت نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا ہے نبی مرسل، یعنی وہ نبی جو رسول بھی ہو، نبی مرسل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر نبی بھی برداشت نہیں کر سکتا آل محمد کے فضائل۔ تو یہ صرف 3 لوگ ہیں جو آل محمد کے فضائل برداشت کر سکتے ہیں، ایک نبی مرسل، ایک ملک مقرب، ایک قلب ممتحن، وہ انسان، وہ مومن جس کے قلب کا امتحان لے لیا گیا ہو۔ یہ ایک حدیث۔ اور پھر معصوم نے دوسری حدیث ارشاد فرمائی کہ ہمارے کچھ فضائل ایسے ہیں کہ یہ تینوں بھی برداشت نہیں کر سکتے، یعنی قلب ممتحن بھی برداشت نہیں کر سکتا، ملک مقرب بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور نبی مرسل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو چونکہ چاہنے والے بیٹھے ہوئے تو انہوں نے پوچھا مولا پھر کون برداشت کر سکتا ہے؟ فرمایا جس کے بارے میں ہم چاہیں وہ برداشت کر سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اس لیے کہ جس کے بارے میں آل محمد چاہیں، تو پھر اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت ہو تو پھر ان سے توسل کرنا پڑے گا، ان سے دعا کرنا پڑے گی، اس لیے کہ یہ جس کے بارے میں چاہے وہ ان کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے ایک صحابی ہیں جابر جوفی نام ہے ان کا، ایک ہے جابر ابن عبداللہ انصاری، وہ حضور کے صحابی ہیں، یہ چھٹے امام کے صحابی ہیں، ان کا نام ہے جابر جوفی۔ یہ کپڑا سینے کا کام کرتے ہیں۔ یہ اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے کچھ گنگنا رہے تھے، ادھر سے مولا کا گزر ہوا، جابر کی آواز کانوں میں آئی تو مولا نے فرمایا جابر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا وہ خالی رہتا ہوں، وقت گزارنے کے لیے کچھ گنگناتا رہتا ہوں۔ امام نے فرمایا اگر خالی رہتے ہو تو قرآن پڑھا کرو۔
قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ جابر نے کہا کہ مولا میں تو ایک حرف بھی پڑھنا نہیں جانتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ تو سامنے ایک دکان تھی، مولا نے فرمایا کہ علم کے سامنے بے علمی کا رونا روتے ہو، وہ جو سامنے دکان ہے جاؤ وہاں سے شکر کا دانہ لے آؤ۔ جناب جابر گئے، ایک شکر کا دانہ لے آئے، مولا نے اس پر اپنا لعاب لگایا، کہا اسے کھا جاؤ۔ جناب جابر کھا گئے۔ جیسے ہی وہ دانہ جناب جابر کے سینے میں اترا، جناب جابر نے زمین پہ ہاتھوں کو ٹیکا، کھڑے ہوئے جانے لگے۔ مولا نے فرمایا جابر کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا چوراہے پہ جا رہا ہوں، آپ کے دادا علی کی ولایت کا خطبہ دوں گا۔ ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ ایک حرف بھی نہیں جانتا ہوں، اور اب فرما رہے ہیں کہ دادا علی کی ولایت کا آپ کے خطبہ دوں گا۔ اور چوراہے پہ پہنچو، لوگوں کے اکٹھا کیا، ٹھہرو سنو، آج میں بتاتا ہوں کہ تمہیں علی کے فضائل کیا ہیں، علی کا مرتبہ کیا ہے، علی کی عظمت کیا ہے۔ اور مولا علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دیے، اور جب پڑھتے رہے تو لوگوں کے ظرف تنگ ہونے لگے، اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جابر بس کرو، اب ہمارے سینے پھٹے جا رہے ہیں، ہمارے سینے برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ جناب جابر نے مجمع کو چھوڑا، جنگل میں پہنچے، وہاں جا کے علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دیے۔ جنگل میں ایک آگ سے لگ گئی، پرندے درختوں سے پھڑپھڑا کے زمین پر گرنے لگے۔ جناب جابر نے جنگل کو بھی چھوڑا، چلے، راستے میں ایک اندھا کنواں ملا، یعنی ایسا کنواں جس میں پانی نہیں تھا، اس میں منہ ڈال کے کہا اے اندھے کنویں تجھے معلوم ہے کہ علی کیا ہے، اور علی کے فضائل پڑھنا شروع کیے۔ اس کنویں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ جناب جابر نے کنویں کو بھی چھوڑا، پھر بستی کی طرف آئے، دیکھا سامنے سے چھٹے مولا آ رہے تھے، اور حال یہ تھا جابر کا کہ گریبان پھٹا ہوا تھا، زلفیں الجھی ہوئی تھی، اور ہاتھ سر میں تھا۔ مولا نے فرمایا جابر یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کہ مولا آپ کے دادا علی کے فضائل کا سمندر سینے میں موجیں مار رہا ہے، اور کوئی بھی آپ کے دادا کے فضائل برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ امام نے فرمایا جابر رات کی تنہائی میں ملنا۔ جب رات ہوئی، مولا نے جابر کا ہاتھ پکڑا، ایک غار میں لے گئے، اور ایک بلندی پہ جابر کو بٹھایا، کہ جابر تم بلندی پہ بیٹھ کر ہمارے دادا علی کے فضائل پڑھو۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے دادا کے فضائل برداشت کر سکے، تم پڑھو اور ہم اپنے دادا کے فضائل سنیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آپ حضرات اندر آ جائیے، جگہ ہے کافی، آگے کو آ جائیے بیٹا، اور آ جائیے آگے، آگے ادھر آ جائیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کما حقہ تو معرفت کسی کو ہو نہیں سکتی۔ کیوں کما حقہ معرفت کسی کو نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے، سرکار نے، پیغمبر نے مولا علی علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا یا علی، اللہ کو یا میں نے پہچانا یا آپ نے پہچانا۔ پھر فرمایا یا علی، مجھے یا اللہ نے پہچانا یا آپ نے پہچانا۔ پھر فرمایا یا علی، آپ کو یا میں نے پہچانا یا خدا نے پہچانا۔ دیکھیے تین طرح سے ہیں یہ، ایک حدیث کے تین ٹکڑے ہیں۔ پہلے کیا فرمایا کہ یا علی، اللہ کو یا میں نے پہچانا یا آپ نے پہچانا۔ پھر کہا کہ مجھے یا اللہ نے پہچانا یا آپ نے پہچانا۔ پھر کہا کہ یا علی، آپ کو یا میں نے پہچانا یا خدا نے پہچانا۔ یعنی جس نے خدا کو پہچانا وہ دونوں خدا سے چھوٹے ہیں، ایک محمد ہے ایک علی ہے۔ جس نے محمد کو پہچانا، ایک محمد سے بڑے ہیں، یا ایک محمد سے بڑا خدا، ایک محمد سے چھوٹے ہیں علی۔ جس نے علی کو پہچانا وہ دونوں علی سے بڑے ہیں۔ یعنی حدیث نے بھی فیصلہ کر دیا کہ کوئی اب یہ نہ کہے کہ علی ہماری سمجھ میں آ گئے، علی کو بھی جاننے کے لیے علی سے بڑا ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس لیے کہ کما حقہ تو کوئی نہیں جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک دن پیغمبر اسلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، اور مولا علی بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں۔ جناب سلمان اٹھے، مسجد سے باہر جانے لگے، اتنے میں ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس نے داخل ہوتے ہوتے جناب سلمان سے پوچھ لیا کہ اے سلمان یہ بتائیے مسجد میں کون کون بیٹھا ہے؟ تو جناب سلمان نے کہا حضور بیٹھے ہیں، فلاں بیٹھے ہیں، فلاں بیٹھے ہیں، اور ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جسے میں نہیں پہچانتا۔ وہ آنے والا یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کوئی باہر سے آیا ہو جسے سلمان نہ جانتے ہو، کوئی مدینے کے باہر کا ہو۔ جب وہ مسجد کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ پیغمبر بیٹھے ہیں، اور جن جن کا نام بتائے تھے وہ بیٹھے ہیں، مولا علی بیٹھے ہیں۔ ایک بار تب ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ یا رسول اللہ، ابھی میں نے سلمان سے پوچھا کہ مسجد میں کون کون بیٹھا ہوا ہے، تو سلمان نے آپ کو بتایا، ان کو بتایا، ان کو بتایا، مولا کے بارے میں نہیں بتایا۔ کہا کہ ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جسے میں نہیں پہچانتا۔ کہا اچھا بلاؤ سلمان کو۔ کیا سلمان علی کو نہیں جانتے؟ بلایا گیا سلمان کو۔ پیغمبر نے فرمایا سلمان یہ تم نے کیا کہا ہے ان سے؟ کیا تم علی کو نہیں جانتے؟ تم علی کو نہیں پہچانتے؟
जनाब सलमान ने कहा हुजूर मैंने क्या कहा है? आप ही ने तो फरमाया है कि अली को या अल्लाह ने पहचाना या मैंने पहचाना। सरकार ना मैं अल्लाह हूं ना मैं रसूल हूं, मुझे क्या मालूम कि अली क्या है। एक सलावत बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद। मालूम ये हुआ कि मारिफत होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। जिसको पहचान नहीं है तो वो गोया कि ऐसा ही है जैसे आंखें तो रखता है लेकिन कुछ देख नहीं पाता, नाबीना है। जो मारिफत नहीं रखता, जो दिल की आंखें नहीं रखता, गोया कि वो ऐसा ही है जैसे अंधा। और सूरह बन इसराइल में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो दुनिया में अंधा है वो आखिरत में भी अंधा ही उठाया जाएगा। ये आयत है कुरान मजीद की कि जो दुनिया में अंधा है वो आखिरत में भी अंधा उठाया जाएगा। कौन है वो अंधा? किस अंधे की बात हो रही है? वो जो दुनिया में आके अंधा हो जाता है, वो जो लाठी के जरिए रास्ते को तलाश करता है। अगर उस अंधे की बात है तो फिर खुदा की अदालत पे फर्क आएगा, हर्फ आएगा कि अंधे का क्या कसूर कि दुनिया में भी अंधा है और आखिरत में भी अंधा उठाया जाएगा। एक जुमला कह दूं कि अगर कुरान की आयत की तफसीर मासूम के अलावा किसी और से पूछिएगा तो वाकई अंधे हो जाइएगा, लेकिन अगर आयत की तफसीर मासूम से पूछिएगा तो जिस्म की भी बीनाई मिलेगी और दिल की भी बीनाई मिलेगी। जब इमाम से पूछा गया मौला कौन है वो अंधा, क्योंकि आयत कह रही है जो दुनिया में अंधा है वो आखिरत में भी अंधा उठाया जाएगा, इमाम ने अपने सीने की तरफ इशारा करके फरमाया सुनो, जो दुनिया में हमें नहीं पहचानता वो दुनिया में भी अंधा है, आखिरत में भी अंधा उठाया जाएगा। एक सलाम बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद। आगे जो हजरात बाहर बैठे आगे आगे तशरीफ लाइए, अंदर आ जाइए। देखिए मैं इतनी देर हो गई पढ़ते हुए, हो गए 10-15 मिनट। मैंने आपसे ये नहीं कहा कहिए सुभान अल्लाह, बोलिए, ज़बान खोलिए, लेकिन आले मोहम्मद पर दुरूद तो पढ़ना चाहिए इतनी आवाज़ से बुलंद के। और मेरे ख्याल से हर किसी से कहना भी नहीं चाहिए कि बोलिए कहिए सुभान अल्लाह, क्योंकि जैसे पढ़ना एक फ़न है वैसे सुनना भी एक फ़न है। न हर किसी को पढ़ना आता है, न हर किसी को बोलना आता है। ये एक फ़न है, फ़न हर किसी के पास नहीं होता। तो लेकिन आले मोहम्मद पे दुरूद ये तो एक इबादत भी है, और ये वो इबादत है जिसमें वो भी शरीक होता है जो ला शरीक है। परवरदिगार बंदे के किसी काम में शरीक नहीं होता, लेकिन 3 काम ऐसे हैं जो मोमिनीन भी करते हैं और अल्लाह भी करता है। अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, आप नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह नहीं पढ़ता। आप रोज़ा रखते हैं, अल्लाह नहीं रखता। आप हज करते हैं, अल्लाह नहीं करता। आप ज़कात देते हैं, अल्लाह नहीं देता। लेकिन 3 काम ऐसे हैं कि आप भी करते हैं और अल्लाह भी करता है। पहला काम है आले मोहम्मद पे दुरूद, आप भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ता है। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, आयत सुनी आपने। दूसरा काम अहले बैत के दुश्मनों पर लानत, आप भी करते हैं, अल्लाह भी करता है। सूरह अहज़ाब की आयत मौजूद है। और तीसरा काम है इमाम ज़माना का इंतज़ार। एक सलाम बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद। और वैसे भी सलावात पढ़ने में कभी तसाहुली ना क्या कीजिए, इसलिए कि ये जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया, ये वो इबादत है जिसमें वो भी शरीक होता है जो ला शरीक है। जब सरकार हुजूर मेराज पे तशरीफ़ ले गए, जब सरकार ने 4थे आसमान को अबूर किया, जब सरकार 5वें आसमान पर पहुंचे, तो सरकार ने एक ऐसे फरिश्ते को देखा कि जिसके 1000 हाथ हैं और हर हाथ में 1000 उंगलियां। पैगंबर ने जिब्रील से कहा कि इस फरिश्ते का क्या काम है? मैं कहूँगा सरकार आप क्यों पूछ रहे हैं, आप तो इल्म गैब रखते हैं, आपको सब मालूम है। कहा कि मैं तो सब जानता हूँ, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मोमिनीन तक बात पहुँच जाए, ताकि मोमिनीन को पता चल जाए कि इसका काम क्या है। तो जिब्रील ने कहा सरकार इसका काम यह है कि जब आसमान से बारिश होती है उसके कतरे ज़मीन पर जहाँ जहाँ भी गिरते हैं ये उनको शुमार में लाता है। पैगंबर ने कहा अच्छा। सरकार उसके करीब पहुँचे, उस फरिश्ते ने उठकर अदब से पैगंबर को सलाम किया। सोचिए कितना खूबसूरत सलाम होगा 1000 हाथों का। पैगंबर ने जवाब सलाम दिया और कहा कि ये बताओ कि तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारी ड्यूटी क्या है? कि सरकार 1000 वर्ष की मेरी उम्र है, मेरा काम यह है कि जब आसमान से बारिश होती है ज़मीन पर जहाँ जहाँ भी गिरते हैं मैं उनको शुमार में लाता हूँ। और आप मुझसे पूछ लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता सकता हूँ कि अब तक बारिश के कितने कतरे ज़मीन पर गिर चुके हैं। पैगंबर ने कहा अच्छा। कि ये बताओ वो कौन सी गिनती है जिसको तुम गिन नहीं सकते, जिसको तुम शुमार में नहीं ला सकते?
فوراً ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے کا सरकार 1000 برس کی میری عمر ہے, میرا کام ہی یہی ہے کہ جب آسمان سے بارش ہوتی ہے اس کے قطرے زمین پر جہاں جہاں بھی گرتے ہیں میں شمار میں لاتا ہوں اور بتا بھی سکتا ہوں کہ اب تک بارش کے کتنے قطرے زمین پر گر چکے ہیں. لیکن سرکار ایک عبادت ایسی ہے اللہ نے اس کا ثواب اتنا مقرر کر دیا ہے کہ میں گن نہیں سکتا. پیغمبر نے پوچھا وہ کون سی عبادت ہے؟ کہ سرکار جب آپ کے چاہنے والے, آپ کے کلمہ پڑھنے والے آپ پر صلوات پڑھتے ہیں. یہ صلوات کا ثواب ہے, یعنی 1000 فرشتہ بھی اس کے نہیں لکھ پاتا. بہرحال سرکار نے فرمایا من مات ولم یعرف اماما زمانہ مات میتۃ جاہلیہ, جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اور جو معرفت نہیں رکھتا وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ آنکھیں تو رکھتا ہے لیکن کچھ دیکھ نہیں پاتا. یعنی جو اہل بیت کی معرفت نہیں رکھتا, کیا فرمایا معصوم نے کہ جو ہمیں نہیں پہچانتا وہ دنیا میں بھی اندر رہے گا, وہ آخرت میں بھی اندر رہے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اہل بیت کو پہچانتا ہے, ان کی معرفت دل میں رکھتا ہے, اور بھلے ہی وہ جسم کی آنکھیں نہ رکھتا ہو, نابینا ہو, لیکن قرآن اسے اندھا نہیں کہتا, اہل بیت اسے اندھا نہیں مانتے. لیکن جو اہل بیت کی معرفت نہیں رکھتا, بھلے ہی وہ جسم کی آنکھیں رکھتا ہو, دنیا دیکھتا ہو, لیکن قرآن اسے نابینا کہتا ہے کہ یہ اندھا ہے, ہم اسے بینا نہیں مانتے. یہی وجہ تھی ہمارے اور آپ کے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام. 5ویں امام مسجد کے صحن میں کھڑے ہوئے تھے اور ان کے صحابی ابو بصیر بھی ان کے ساتھ تھے, اور بھی لوگ تھے مسجد میں جو عبادت میں مشغول تھے. تو مولا نے ابو بصیر سے کہا, ابو بصیر یہ جتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھو کہ میں کہاں ہوں. ابو بصیر کہتے ہیں کہ جتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے سب سے پوچھا کہ بتاؤ میں کہاں ہوں, یہ بتاؤ کہ 5ویں امام کہاں ہیں, کیا ان سے ملاقات ہو سکتی ہے, ان کی زیارت ہو سکتی ہے. پوری توجہ سنیے گا, مولا کہاں ہے؟ مسجد کے صحن میں. اور جتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں سب سے ابو بصیر پوچھ رہے ہیں کس کے کہنے پر؟ مولا کے کہنے پر, کہ یہ بتائیے کہ 5ویں مولا کہاں ہیں اس وقت, کیا ان سے ملاقات ہو سکتی ہے, ان کی زیارت ہو سکتی ہے. تو کسی نے کہا کہ 3 دن پہلے دیکھا تھا, تب سے لے کے اب تک نہیں دیکھا. کسی نے کہا کہ 2 دن پہلے دیکھا تھا, تب سے لے کے اب تک زیارت نہیں ہوئی. کسی نے کہا کہ آج ہی صبح گیا تھا بیت الشرف زیارت کرنے کے لیے, تب سے لے کے اب تک ملاقات نہیں ہوئی. ابو بصیر حیران پریشان, مولا کھڑے ہیں مسجد کے صحن میں, یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن پہلے دیکھا تھا, 2 دن پہلے دیکھا تھا, آج صبح دیکھا تھا. اتنے میں مسجد میں ایک اور صحابی داخل ہوئے, نام تھا ان کا عبداللہ ابن عفیف. عفیف اس اندھے کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں یوں اس طرح سے پوری بند ہو. وہ لاٹھی کو ٹیکتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوئے. جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوئے تو مولا نے ابو بصیر سے کہا, ابو بصیر عبداللہ سے پوچھو ہم کہاں ہیں. ابو بصیر دوڑتے ہوئے پہنچے اور کہا کہ عبداللہ کیا بتا سکتے ہو کہ اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام کہاں ہیں, ان سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے, ان کی کہاں زیارت ہو سکتی ہے. بس جیسے یہ کہا تو عبداللہ ابن عفیف نے کہا, ابو بصیر کیا اندھا سمجھ کے مذاق کرتے ہو, یہ صحن میں کون کھڑا ہوا ہے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. نہیں, کیا وجہ ہے کہ وہ جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں ان کو امام نظر نہیں آ رہے ہیں, اور وہ جو نابینا ہے جس کو دکھائی نہیں دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ امام یہ کھڑے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا وہ آنکھوں والے اندھے تھے, یہ دل کے بینا ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کی آنکھیں ہونا چاہیے. دل کی آنکھیں مطلب معرفت ہونا چاہیے. اس لیے تو یہی تو وجہ تھی کہ مولا کائنات سے کسی نے کہا کہ آپ جس کی عبادت کرتے ہیں, جس خدا کی, کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ تو مولا نے کیا فرمایا تھا کہ میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا ہوں جس کو میں نے دیکھا نہ ہو. ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. پتہ چلا کہ معرفت بہت ضروری ہے, پہچان بہت ضروری ہے. اس لیے کہ جو اہل بیت کی معرفت نہیں رکھتا, جو اہل بیت کو نہیں پہچانتا. دیکھیے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ محبت ہو یا عبادت ہو, پہچان کے ہونی چاہیے کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں اور کس سے محبت کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. لیکن تاریخ میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں اور پہلے تاریخ میں بھی تھے ایسے لوگ کہ جو اہل بیت سے دشمنی اس لیے رکھتے تھے کہ اہل بیت کو پہچانتے نہیں تھے. ان کی معرفت نہیں تھی اس لیے دشمنی رکھتے تھے, اس لیے ان کو دشمن رکھتے تھے. ہمارے اور آپ کے 7ویں امام امام محمد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ایک شاعر تھا, شعر کہتا تھا, لیکن مولا کا دشمن تھا, مولا سے محبت نہیں کرتا تھا.
لیکن وہ شعر کہتا تھا. اس کی دوستی تھی محب اہل بیت سے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جو شاعر تھا, جو دشمن اہل بیت تھا, زندگی اس پر تنگ ہو گئی, وہ بھوکوں مرنے لگا, فاقوں اس کی زندگی گزرنے لگی. تو وہ جو محب اہل بیت تھا اس نے اس سے کہا کہ بھائی ایسا کریے, آپ علی کی مدح میں کچھ شعر کہہ لیجئے اور جا کے ساتویں امام کو سنا دیجئے, وہ آپ کو کچھ نواز دیں گے, تمہارا فقر و فاقہ ٹوٹ جائے گا. اس نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں اہل بیت کو دوست نہیں رکھتا, ان سے محبت نہیں کرتا. اس نے کہا میں جانتا ہوں, لیکن میرے مولا بہت کریم ہے, وہ اپنے کو بھی دیتے ہیں, دشمنوں کو بھی دیتے ہیں, وہ دوستوں کو بھی نوازتے ہیں, دشمنوں کو بھی نوازتے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے, دیکھوں گا, سوچوں گا. وقت گزرا, نہیں گیا وہ. جب زندگی اور زیادہ تنگ ہوئی اس کے یہاں, اور زیادہ بھوک و فقر و فاقے میں اس کی زندگی گزرنے لگی, تو وہ اپنے گھر پہنچا, اور گھر جانے کے بعد حجرے کو بند کیا, تنہا اکیلا ہے حجرے میں. قلم اٹھایا, کاغذ اٹھایا, علی کی مدح میں 3 شعر کہے, اور اس نے تینوں شعر کاغذ پہ لکھے, کاغذ کو بند کیا اور جیب میں رکھا, اور ساتویں امام کی بارگاہ میں پہنچا. اور جانے کے بعد کہنے لگا, فرزند رسول آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتا. امام نے فرمایا ہمیں معلوم ہے. کہا کہ میں آپ کے خاندان کو دوست نہیں رکھتا. امام نے فرمایا ہمیں معلوم ہے. کہنے لگا پھر میں آپ کے دادا علی کی مدح میں 3 شعر کہہ کے لایا ہوں. امام نے فرمایا ہمیں یہ بھی معلوم ہے. بس جیسے امام نے کہا ہمیں یہ بھی معلوم ہے, تو اب حیران ہو گیا. کہنے لگا یہ آپ کو کیسے پتا, یہ آپ کو کیسے معلوم, یہ تو کسی کو خبر نہیں, یا تو میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے. اس لیے کہ تنہا اکیلے حجرے میں بیٹھ کر, کوئی بھی نہیں تھا وہاں, میں نے 3 شعر کہے, میرے شعروں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا, کسی کو خبر نہیں, پھر آپ کو کیسے خبر. امام نے فرمایا اچھا ایک مصرع تو پڑھ, ایک مصرع میں پڑھتا ہوں. ایک مصرع اس نے پڑھا, ایک مصرع امام نے پڑھا. جب تینوں شعر مکمل ہو گئے تو مولا کے قدموں پہ ہاتھوں کا رکھ کے کہنے لگا, فرزند رسول یہ بتائیے کہ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ میں نے آپ کے دادا علی کی مدح میں شعر کہے ہیں. امام نے فرمایا سن, دنیا میں جہاں کوئی بھی ہماری مدح میں شعر کہتا ہے, لفظ سب سے پہلے ہم سے اجازت لیتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. لفظ سب سے پہلے ہم سے اجازت لیتے ہیں. کیوں یہ لفظ اجازت کیوں لیتے ہیں امام سے؟ کیونکہ امام کی ایک حدیث ہے, امام نے فرمایا کہ جو ہماری مدح میں ایک بیت کہتا ہے, ایک شعر کہتا ہے, اللہ جنت میں اس کے لیے ایک بیت تیار کر دیتا ہے, ایک گھر بنا دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شاعر شعر نہیں کہہ رہا ہے, جنت میں گھر خرید رہا ہے, اور گھر بغیر مالک کی مرضی کے بکا نہیں کرتے. اس لیے لفظ آ کے اجازت مانگتے ہیں امام سے کہ ہم کسی کے یا فلاں کے نوکے قلم پر چلے جائیں. جو اہل بیت کی مدح میں شعر کہتا ہے, اللہ جنت میں اس کے لیے گھر تیار کر دیتا ہے. تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ امر یاس حضرت علی علیہ السلام کی مدح میں اس نے 11 شعر کہے تھے جنگ صفین کے میدان میں. 11 شعر حضرت علی علیہ السلام کی مدح میں. تو اب اس حدیث کا کیا ہوگا کہ جو ہماری مدح میں ایک شعر کہے جنت میں اس کے لیے ایک بیت تیار ہو جاتا. کا یہی وجہ تھی کہ ایک دن امر یاس سامنے سے آ رہا تھا, امام حسن علیہ السلام جا رہے تھے. امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے میرے باپ علی کی مدح میں شعر کہے. کہنے لگا میں نے آپ کے باپ علی کی مدح میں شعر کہے. امام نے فرمایا بیچے گا. بس جیسے ہی کہا تو وہ اپنے ذہن میں سوچنے لگا کہ شعر کیسے بکتے ہیں, کیونکہ وہ کسی کاغذ یا ڈائری پہ تو لکھے ہوئے نہیں تھے, وہ تو اس کے ذہن میں تھے. اب وہ سوچنے لگا کہ میں امام سے قیمت بھی لے لوں گا اور اشعار بھی میرے پاس رہیں گے. کہنے لگا ہاں بیچوں گا. امام نے فرمایا قیمت بتا. اس نے قیمت بتائی, جو بھی قیمت بتائی, امام نے اس کو قیمت ادا کر دی. جیسے ہی اس کو قیمت ادا کی تو تاریخ یہ کہتی ہے وہ اشعار اس کے ذہن سے غائب ہو گئے, محو ہو گئے, مٹ گئے. اب وہ سوچنے لگا کہ میں نے کیا شعر کہے تھے. بہت کوشش کی کہ کوئی شعر یاد آ جائے, پھر سوچ کی کہ ایک مصرع ہی یاد آ جائے, لیکن ایک مصرع بھی یاد نہیں آیا. یاد کیسے آتا, مالک کی جنت نے اپنے مکان واپس لے لیے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اس لیے کہ بغیر معرفت کے تو انسان کی عبادت بھی بیکار ہے اور محبت بھی بیکار ہے. اس لیے محبت ہو یا عبادت ہو, پہچان کے ہونی چاہیے. ورنہ کربلا میں دیکھ لیجئے جو لشکر یزید ہے وہ کہ نمازی نہیں ہے, عبادت گزار نہیں ہے, روزے دار نہیں ہے. ایسے ایسے نمازی تھے کہ یہ کہہ کے امام حسین علیہ السلام پہ حملہ کر رہے تھے کہ جلدی امام حسین کو قتل کرو, نماز کا وقت نہ نکل جائے. کیا روزے دار نہیں تھے؟ کیا حاجی نہیں تھے؟
پھر کیا وجہ تھی؟ کیا چیز نہیں تھی ان کے پاس؟ کہا ان کے پاس ولایت علی نہیں تھی، وہ علی ولی اللہ کے قائل نہیں تھے، وہ علی ابن ابی طالب کے دشمن تھے، کیونکہ مسلم موجود ہے۔ امام نے پوچھا، امام حسین علیہ السلام نے بتاؤ کہ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے دین محمد کو تبدیل کر دیا؟ حلال کو حرام، حرام کو حرام میں تبدیل کیا؟ کہا نہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ کہا پھر مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو کیا کہا تھا لشکر یزید نے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، یا ہماری طرح نہیں پڑھتے، یا آپ روزہ نہیں رکھتے، یا ہماری طرح نہیں رکھتے؟ نہیں، سب نے یک زبان ہو کر کہا بغضا لابیک، آپ کے باپ علی کے بغض میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کربلا کی جنگ نماز روزے پہ نہیں بلکہ ولایت علی ابن ابی طالب پر ہے۔ امام حسین نے جو سر کٹایا وہ اپنے باپ کے لیے کٹایا، وہ ولایت کے لیے کٹایا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، دنیا نے ان کی قدر نہیں کی۔ یہ آئے تھے معرفت کے لیے، پہچان کے لیے کہ خدا کی معرفت ہو، خدا کی معرفت کرانے آئے تھے، لیکن دنیا نے ان کی قدر نہیں کی۔ دنیا نے ان پر وہ مصائب ڈھائے جو آج تک کسی پہ نہیں ہوئے، وہ مظالم ان پر ڈھائے جو آج تک کسی پہ نہیں ہوئے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، اب یہ دن چہلم تمام ہو گیا، چہلم گزر گیا، اور یتیموں کا چہلم، اسیروں کا چہلم، پیاسوں کا چہلم، مظلوموں کا چہلم۔ اب یہ جو دن گزر رہے ہیں یہ الوداعی دن ہے، ہر مجلس الوداعی کے طور پہ گزر رہی ہے، اس لیے کہ اب ایام عزا تمام ہو جائے گی۔ جیے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ جہاں جہاں بھی مجلس میں جائیے گا، جتنا بھی رو سکتے ہیں رو لیجئے گا، اس لیے کہ آئندہ سال وہی روئے گا جو رہے گا۔ امام حسین علیہ السلام پر روئیے، اور بی بی سیدہ مجلس حسین علیہ السلام میں آتی ہیں، اور یہ مسلم ہے کہ علامہ دربندی نے بھی لکھا ہے کہ جہاں کہیں بھی مجلس حسین ہوتی ہے تو 3 بیویاں مجلس حسین علیہ السلام میں آ جاتی ہیں۔ اور صرف ہم اور آپ ہی مجلس میں نہیں آتے، اللہ جانے کون کون مجلس حسین علیہ السلام میں آتا ہے، فرشتے آتے ہیں، ارواح آتی ہیں۔ لیکن عزادارو، چہلم تو تمام ہو گیا، لیکن جس کو سب سے زیادہ وطن جانے کی تمنا تھی وہ وطن نہ جا سکی۔ کون؟ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، جو زندان کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی تھی اور ہر آنے جانے والے سے کہتی تھی، اے بھائی کیا تم کربلا جا رہے ہو؟ اگر کربلا جا رہے ہو تو میرے بابا کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا کہ آپ کی بیٹی زندان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے بابا آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، جناب سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ ایک دن جناب سکینہ زندان میں سو رہی تھی کہ ایک مرتبہ آنکھ کھلی، اور آنکھ کھلنے کے بعد بی بی نے بیان کرنا شروع کر دیے، اے پھوپھی اماں میرے بابا کہاں ہیں؟ اے پھوپھی اماں ابھی میرے بابا آئے تھے، اے پھوپھی اماں بتائیے میرے بابا کہاں ہیں؟ جناب زینب نے فرمایا، اے بیٹی تمہارے بابا یہاں نہیں ہیں، تمہارے بابا تو کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے۔ جناب سکینہ نے کہا، نہیں پھوپھی اماں ابھی میرے بابا آئے تھے، مجھے سینے سے لگایا تھا، مجھے پیار کیا تھا، اور مجھ سے کہہ رہے تھے اے سکینہ اب تمہاری مصیبت کے دن ختم ہو گئے۔ بس بی بی کے بین سے تمام بیویاں رونے لگی۔ عزادارو، رونے کی آواز یزید ملعون کے کانوں میں پہنچی۔ اس نے کہا کہ یہ کیسا گریہ ہے؟ سپاہیوں نے کہا کہ ارے سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہیں۔ عزادارو، اس یزید ملعون نے امام حسین کا کٹا ہوا سر بھجوا دیا۔ عزادارو، چوتھے امام نے اپنے بابا کے سر کو لیا، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنی بہن کے پاس پہنچے اور کہا، سکینہ لو تمہارے بابا تم سے ملنے آئے ہیں۔ عزادارو، سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو دیکھا، اپنی آغوش میں لیا، اپنے سینے سے لگایا، بیان کرنا شروع کیے، اے بابا آپ کے بعد مجھے تماچے مارے گئے، اے بابا آپ کے بعد مجھے تازیانے لگائے گئے، اے بابا آپ کے بعد میرے کانوں سے گوشوارے اتارے گئے۔ عزادارو، بچی بہن کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن بی بی نے بیان کرتے کرتے ایک جملہ کہا، اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر میں ہاتھ کو پھیرا، اور پھیرنے کے بعد کہا، اے میرے مظلوم بابا، اے میرے پیاسے بابا، ذرا آنکھیں کھولیے اور کھول کر میری طرف دیکھیے اور دیکھ کر بتائیے کیا آپ نے 57 برس کی عمر میں ایسی کوئی 4 برس کی بچی دیکھی ہے جس کے بال سفید ہو گئے ہو، جس کے چہرے پہ جھریاں پڑ گئی ہو؟ اے بابا، شبر کے تماچوں نے بوڑھا کر دیا۔
بس آخری بات سنیے اور مجلس تمام ہے. ہاں عزاداران مظلوم کربلا لیجئے، قافلے کو رہائی ہو گئی. جب یہ قافلہ تیار ہوا کربلا کی طرف چلنے کو تو مقتل کہتا ہے کہ چوتھے امام آہستہ آہستہ چلتے ہوئے زندان شام میں آئے اور اپنے زخمی ہاتھوں کو قبر سکینہ پہ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا اے بہن تمہارا غریب بھائی آیا ہے. بس یہ کہنا تھا قبر سکینہ سے آواز آئی اے بھیا ایسا نہ کہیے، ارے غریب تو وہ ہوتا ہے جسے وطن جانا نصیب نہ ہو. اے بھیا آپ تو وطن جا رہے ہیں، اے بھیا جب وطن جائیے گا فاطمہ صغریٰ کو میرا سلام کہہ دیجئے گا اور کہیے گا اے فاطمہ صغریٰ اچھا ہوا جو تم کربلا نہیں آئی، ورنہ شمر کے تماچے لگتے، شمر کے تھاسیانے لگتے اور تم پیاسی رہتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بذنب قضاہ تسلیما لعنت اللہ علی قوم الظالمین. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے مومنین اور مومنات اس دنیا میں ہیں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جتنے مومنین اور مومنات مقروض ہیں ان کو قرض کو ادا فرما. جتنے مومنین اور مومنات اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو بخش دے. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے مومنین اور مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے مومنین اور مومنات اس وقت زیارت کے سفر پہ ہیں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے مومنین اور مومنات بے اولاد ہیں ان کو اولاد جیسا ہیرا عطا فرما. جتنے مومنین اور مومنات مقروض ہیں ان کو قرض عطا فرما. جتنے مومنین اور مومنات بے خطا قائد ہیں ان کو رہائی عطا کر. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کا جلسہ ظہور فرما اور ہم سب کو اس قابل بنا دے کہ ان کے مددگاروں میں ان کے غلاموں میں ہمارا شمار ہو. وآخر دعوانا الحمد. حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اے سکینہ کی صدا، اے سکینہ کی صدا، اے شاہ بندھ گئے ہیں سانپ کے بازو، ہو چکے ہم سب سے. بندھ گئے ہیں سانپ کے بازو، ہو چکے ہم سب سے. قافلہ کوفے چلا سکینہ
گردان میں میرے شمر نے ایسی رسان میرا دام میرا گھٹنے لگا آ جائیے آ جائیے شام کے